بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ تراویحوں میں شریک تھے، ہمارے ساتھ روزوں میں شریک تھے، ہمارے کتنے دوست و احباب ہمارے ساتھ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھومنے چلنے پھرنے میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور آج اس رمضان میں وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے مدفون ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل کا حساب و کتاب بند کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے امتحان گاہ دنیا ہی کو بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت اور اجر و ثواب والا عمل وہی معتبر ہے جو اس دنیا میں ہی کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کے ساعتوں کے ایک ایک لمحے میں رب کریم کی رحمتیں بارشوں کی طرح اترتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا پتہ لگ جائے تو وہ پورے سال رمضان کی دعا مانگیں، اور جب رمضان جلوہ گر ہوتا ہے تو جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جگڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ کیا پتہ ہے کہ اگلے رمضان میں ہم میں سے کون زندہ ہو اور کون لاکھوں من مٹی کے نیچے دب چکا ہو۔ اور رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، کینے سے، عداوت سے، جھگڑوں سے، لڑائی سے ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنی بات چیت کو کم کر لیا جائے، اپنی تمام مشغولیت کو کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نمازوں کے ذریعے، راتوں کو عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لینا چاہیے، اور توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کی اچھی طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔